تو انہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد 1646 میں رکھا۔ وزیر اعظم بننے سے تقریباً 1 سال بعد پہلی مسجد یہ تعمیر کروائی، یہ بھی اسی میں شامل تھے۔ یہ جو شاہی منڈی کی دکانیں، تمام دکانیں، یہ بھی اسی مسجد کے رقبہ میں شامل ہے۔ اس مسجد کی 2 مربع زمین ہے، یعنی 50 ایکڑ۔ اس کا پتھر جو ہے یہ چنیوٹ کی مقامی پہاڑیوں سے لیا گیا تھا۔ وہ اس وقت ہاتھیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، یہ ڈمپر یا گاڑیاں، یہ تو ٹرک وغیرہ نہیں تھے۔ 21 ستونوں پر اس کی عمارت چھت کھڑی کی گئی ہے مسجد کی۔ یہ تقریباً 9 سال میں 1645 سے 1655 تک اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفرد اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ڈیجیٹل پاکستان سے راجہ نواز مائی۔ اس وقت ہم چنیوٹ کی تاریخی مسجد میں موجود ہیں۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اللہ کی یاد میں اور اللہ کو سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجدیں بنائیں اور اللہ کی عبادت سے ان مسجدوں کو آباد کیا۔ ایسے ہی تاریخی اور خوبصورت ایک مسجد چنیوٹ میں موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ تاریخ دان اور مصنف، چنیوٹ کی تاریخ کے کتاب کے مصنف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ارشاد احمد تھیم صاحب۔ ان سے اس تاریخی مسجد کے حوالہ جات حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس مسجد کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا، یہ جو تاریخی مسجد ہے اس کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اسے کس نے تعمیر کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بزرگ اور جد امجد نواب سعد اللہ خان تھیم، انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا۔ وہ 1945 میں شاہ جہان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے آبائی شہر میں ایک عالی شان اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ تو انہوں نے اس مسجد کا سنگ بنیاد 1646 میں رکھا ایک نقشے پہ، اور انہوں نے یہ تعمیر کروائی تھی۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ نواب سعد اللہ تھیم جو ہے وہ شاہ جہاں کا وزیر اعظم تھا، تو یہ بتائیے گا وہ کس علاقے کا رہائشی تھا اور اس مسجد کے علاوہ اس نے یہاں پر کون سی تاریخی جو ہیں وہ عمارتیں تعمیر کی؟ وہ پتراکی میں پیدا ہوئے تھے، چنیوٹ سے تقریباً 9 میل دور ہے لاہور روڈ پر موضع پتراکی، ادھر پیدا ہوئے تھے۔ امیر بخش تھیم ذمہ دار تھے ان کے ہاں۔ تو وہ اپنی محنت اور کے بل بوتے پر اور علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ شاہ جہان کے وزیر اعظم بنے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے تقریباً 1 سال بعد پہلی مسجد یہ تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے چنیوٹ میں بھی اور تعمیرات کروائی ہیں، جن میں شاہ بران کا روضہ اور اس کے علاوہ وہ ڈھول سکندر کے قبریں وغیرہ وہ بھی انہوں نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ اور اس کے علاوہ لاہور، دہلی میں کافی مقامات پر انہوں نے مسجدیں اور قلعے تعمیر کروائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسجد ہے، خوبصورت مسجد، یہ کتنے رقبے پر بنائی گئی ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اخراجات کے لیے بھی کچھ زمین جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کی گئی۔ اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے یہ جو پتھر ہے یہ کہاں سے لایا گیا اور یہاں پر کس طریقے سے یہاں پر یہ پتھر پہنچایا؟ ہاں جی، اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے جو نواب سعد اللہ خان تھیم صاحب نے رکھا تھا رقبہ، وہ 12.5 ایکڑ 12.5 کنال تھا۔ اس 12.5 کنال میں دکانات بھی تھیں۔ یہ جو مسجد کے سے سامنے نکلے تو مسلم بازار کے ساتھ ساتھ یہ ایریا ہے جس میں یہ دکانیں مسلم بازار کے اس طرف مسجد کی طرف یہ بھی اسی میں شامل تھے۔ یہ جو شاہی منڈی کی دکانیں، تمام دکانیں، یہ بھی اسی مسجد کے رقبہ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پھر بعد میں جب 1900 اور کچھ میں اسلامیہ کالج کی انجمن اسلامیہ نے بنیاد رکھی 1901 میں، تو انہوں نے اسی مسجد کے رقبے سے ہی رقبے میں اس کی بلڈنگ، سکول کی بلڈنگ بنائی۔ یہ 12 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس میں جو ہے وہ دکانات کے کرائے بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ موضع چنگڑا والا میں اس مسجد کی 2 مربع زمین ہے، یعنی 50 ایکڑ۔
اس کا ٹھیکہ بھی محکمہ اوقاف لے رہا ہے، اور یہ کرایہ وغیرہ جو سب کو یہ بھی محکمہ اوقاف لے اس رہا کا ہے۔ جو پتھر ہے خاص کر یہ کہاں سے لایا گیا؟ اور ہاں، اس کا پتھر جو ہے یہ چنیوٹ کی مقامی پہاڑیوں سے لیا گیا تھا، کیونکہ چنیوٹ کی مقامی پہاڑیوں پہ بہت قیمتی پتھر ہے، اور اسے سنگ سیاہ بھی کہتے ہیں، اور اس مسجد پہ بھی استعمال کیا گیا، اور اس کے علاوہ لاہور، دہلی، دیگر جو عمارتیں تھیں وہاں بھی چنیوٹ سے ہی پتھر جاتا رہا ہے۔ پتھر یہاں پہنچانے کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ اس وقت ہاتھیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، یہ ڈمپر یا گاڑیاں، یہ تو ٹرک وغیرہ نہیں تھے، جدید مشینری نہیں تھی، لیکن وہ ہاتھیوں کے ذریعے ادھر سے ہی کاٹ کاٹ کر یہ پہنچاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکھوں نے پنجاب فتح کیا تو مختلف علاقوں میں انہوں نے تباہی پھیلائی، تو اس حوالے سے چنیوٹ جو ہے یہ صدیوں پرانا ہے، تو یہاں پر سکھوں کی حکومت کے کوئی اثار یا یہاں پر بھی انہوں نے حملہ کیا یا کسی عمارت یا مسجد کی بے حرمتی کی؟ ہاں، 1816 میں جب رنجیت سنگھ نے پنجاب پر حملہ کیا تھا تو اس وقت چنیوٹ بھی متاثر ہوا تھا، اس کی کافی فوجیں جو ہیں وہ چنیوٹ آئی تھیں، اور انہوں نے اس مسجد کو بطور استبل استعمال کیا تھا۔ تو اس وقت اس دور کے قاضی مولا بخش، یہ قاضی علی حسن کے بزرگ ہی تھے، انہوں نے اس مسجد کا انتظام جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا تھا، تو انہوں نے اس کی صفائی کروائی اور اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ تو ایک تو میں یہ بتا دیجئے گا کہ یہ کتنے ستونوں پر جو ہے وہ مسجد کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بڑا خوبصورت حوض ہے، تو اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ اب یہ بالکل بند ہے، پانی کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہ جو ہے 21 ستونوں پر اس کی عمارت چھت کھڑی کی گئی ہے مسجد کی، اور مختلف جو ہے گنبد بنائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بہت خوبصورت ہیں، اور یہ جو حوض ہے یہ نمازیوں کے لیے، وضو کے لیے یہ بنایا گیا تھا اس وقت، اور اس میں نیچے سے ایک پائپ لائن گزاری گئی تھی جو مسجد کی بیک سائڈ پہ جاتی تھی، وہاں مسجد کی بیک سائڈ پہ ایک جو ہے نا وہ کنواں بنایا گیا تھا، اور اس پہ یہ ہم نے بھی دیکھا ہے، ابھی ہمارے سامنے ہمارے دور میں بھی وہاں ایک بیل یا کبھی ایک جو ہے اونٹنی چل رہی ہوتی تھی، وہاں سے پانی نکل رہا ہوتا تھا وہ لوٹوں کے ذریعے، اور وہ انڈر گراؤنڈ جو پائپ لائن آ رہی تھی اس حوض میں، اس میں پانی آتا تھا اور یہاں نمازی وضو کرتے تھے۔ اب جو ہے پتہ نہیں یہ تو سوکھا پڑا ہے، محکمہ اوقاف والوں نے کیا کیا ہے، کوئی موٹر لگائی ہے یا کیا کیا ہے، وہ کنواں جو ہے وہ بھی ایک تاریخی ورثہ تھا، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے خشک نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، اور اس کی بھی صفائی رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ ختم کر دیا گیا، اور اب پتہ نہیں کیا انہوں نے۔ اس مسجد کو آپ بتا رہے ہیں کہ 1646 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، تقریباً کتنے سالوں میں یہ مسجد تعمیر ہوئی؟ یہ تقریباً 9 سال میں 1645 سے 1655 تک اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، 9 سال کے عرصہ میں۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جب سے مسجد تعمیر ہوئی اس کے بعد اب یہ کس محکمے کے ذمہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی اب تک جو ہے وہ کتنی بار مرمت کا کام ہو چکا ہے؟ یہ 1960 میں پنجاب کے محکمہ اوقاف کے سپرد کر دیا گیا تھا اس کا رقبہ، اور مسجد کا تقریباً ٹوٹلی جو اس کا انتظام ہے، تو محکمہ اوقاف نے ان کی نااہلی سمجھتے ہیں ہم تو، کہ انہوں نے جو ہے 3-4 مرتبہ اس کی تعمیرات کا اور تزئین و آرائش کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا، پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ تو اس کے بعد جو ہے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر تھے ولی اللہ خان، انہوں نے 1972 میں اس کی تعمیر نو شروع کروائی، جو 1977 تک یعنی 5 سال کے عرصے میں انہوں نے مکمل کی، لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کی حالت زار دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد پکار رہی ہے محکمہ اوقاف کو کہ ہماری دکانوں کا کرایہ لے رہے ہیں آپ، منڈی کی دکانوں کا کرایہ لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 مربع زمین جو چنگڑا والے میں ہے اس کا ٹھیکہ لے رہے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کر رہے ہیں، کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی حالت زار، وہ تو کہہ رہی ہے کہ مجھ پر تو 1 روپیہ نہیں لگایا گیا ابھی تک۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس تاریخی مسجد کے حوالے سے سنا، 300 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی مسجد کی خوبصورتی دیکھنے والے کو اپنے سیر میں جکڑ لیتی ہے، اور سب سے اہم بات جو تاریخ دان ڈاکٹر ارشاد احمد تھیم نے کہی کہ یہ مسجد آج بھی اللہ کو پکارنے والوں کے لیے جائے پناہ ہے، لیکن یہ مسجد بھی پکار رہی ہے آج جو ہے وہ حکومت وقت اور محکمہ اوقاف کو کہ اس کی مرمت کی جائے اور اس تاریخی اور خوبصورت
ورثے کو بچایا جائے. انشاءاللہ نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ڈیجیٹل پاکستان چنیوٹ.